السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، کل ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے اسوے پر آپ سے بات کریں گے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ماڈل کے طور پر پیش کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے ماڈل ہے. تو کل میں نے آپ سے اس کا پہلا حصہ بیان کیا تھا، آج دوسرا حصہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں، بلکہ دونوں نبیوں کی زندگی میں ایک مشترکہ ماڈل ہے. وہ یہ ہے کہ دعوت کا کام جو ہے نا، وہ احکامات سے نہیں ہوگا. یعنی آپ احکامات کو پیش کریں، یہ دعوت کا طریقہ نہیں ہوگا، بلکہ دعوت کا طریقہ ہوگا کہ سب سے پہلے آدمی ایمان کو کیا کرے، مضبوط کرے. خاص کر جب دعوت دی جائے غیر کو احکامات نہیں بیان کیے جاتے ہیں، بلکہ غیر کو سب سے پہلے کیا ہے، دعوت دی جاتی ہے کہ شرک سے بندہ دور ہو جائے اور توحید پرست ہو جائے. جب وہ شرک سے دور ہو جاتا ہے، توحید پرست ہو جاتا ہے، پھر احکامات دھیرے دھیرے احکامات میں بڑی ہی فلیکسیبلٹی ہوتی ہے، بہت لچک رہتی ہے. نماز جیسا حکم ہے فرض کا، نماز بھی تقریباً 11 سال یا 12 سال تک نبوت کے اعلان کے بعد نماز فرض ہوئی ہے. سب سے پہلے جو کام ہوا ہے وہ توحید کا کام ہوا ہے اور شرک سے لوگوں کو دور کیا گیا ہے. یہ ایک بڑا نمونہ ہے دونوں کی زندگیوں میں. یہ آپ جو دیکھتے ہیں، ہماری جو کیفیت ہے بھارت میں کہ ہم 1100 سال ہو گیا تقریباً بھارت میں اسلام کو داخل ہوئے. 11.5 یہ جو موٹر چلاتے رہتے ہیں تو پھر کرکری کرتا ہے. یہ موٹر چل رہا ہے، اچھا. تو 1150 سال بھارت میں اسلام گویا کہ آیا پہلے. آج تک یہاں سے شرک اور بدعت ختم نہیں ہوئی، بلکہ دن پر دن جو ہے قبریں بنتی جا رہی ہیں، عرس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. اتنے دن میں جو ہے وہ شرک کو ختم ہو جانا چاہیے تھا. ختم نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ 2 وجہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم دعوت میں شرک کو شامل نہیں کرتے، مطلب شرک پر کام نہیں ہوتا ہے، توحید پرستی پر گفتگو نہیں ہوتی ہے. لہذا اس طریقے سے کبھی بھی بھارت میں آپ یہ سوچیں کہ میجورٹی توحید پرست ہو جائے، ایسا کبھی نہیں ہو پائے گا، کیونکہ جو ترتیب ہے وہ اسوہ ابراہیمی اور اسوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اینٹی جا رہی ہے. آپ جو پڑھاتے ہیں جتنے بھی مساجد میں، جو آپ جا کر کے دیکھیں کہ آپ کا بچہ پڑھتا کیا ہے. پہلے دن سے جو بچے کو پڑھایا جاتا ہے، کہیں اسلامک اسٹڈیز کے نام پہ، کہیں دینیات کے نام پہ، کہیں الگ الگ نام پر، آپ ان کی کتاب میں جا کر کے دیکھیے کہ شرک اور بدعت کے چیپٹر نہیں ہیں. لہذا وہاں سے جہاں سے معاملہ بنایا جانا چاہیے تھا، وہاں سے معاملہ بگاڑا جا رہا ہے. لہذا یہ کبھی بھی توحید پرستی اس دیش میں آنے کے چانسز نہیں ہیں. یہ ابراہیم علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ جیسے ہی آپ شرک کے خلاف بولیں گے، بھیڑ جو ہے نا وہ ٹوٹ جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک، جب تک نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا، تاریخ اس پر گواہ ہے کہ ایک آدمی بھی مکے کا نبی کا مخالف نہیں تھا. ایک آدمی، کوئی بھی آدمی، سب امین کہتے تھے، صادق کہتے تھے، صالح کہتے تھے. ایک بات آپ نے کہی اور پورے مکے میں چند لوگوں کو چھوڑ کر سب مخالف ہو گئے.
वो सिर्फ आपने कहा कि जो तुम ये शिर्क कर रहे हो ये गलत है। सारे लोग सिवाय 4 या 5 आदमी को छोड़कर, हजरत उमर जैसा आदमी जो है, वो सब कुछ आप जानते हैं कितनी मुखालफत हुई। सिर्फ एक बात थी कि शिर्क एक गलाजत की चीज है, तौहीद जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया है। ये जहां भी आप बयान करेंगे आपके साथ लोग जुड़ेंगे नहीं, आपको लोग गालियां देंगे। मैं हमेशा बात करता रहता हूं, जैसे ही जिस दिन प्रोग्राम होता है और शिर्क और तौहीद पर बात होती है, कम से कम 40 से 50 लोग ग्रुप छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मिजाज के खिलाफ। और मैं जानता भी हूं कि छोड़ेंगे, लेकिन मैंने भी तय कर रखा है कि हम तौहीद और शिर्क के उन्वान को हम भी नहीं छोड़ेंगे, तुम भले ग्रुप छोड़ो। ये एक ऐसी चीज है, दोनों नबी का उसवा है। ये हमारी जिंदगी से जब तक सही नहीं होगा तब तक ये जो कहा जा रहा है कि इब्राहिम की जिंदगी नमूना है, ये नमूना हमको पकड़ना चाहिए। और खासकर जब गैर को दावत दी जाए तो दुनिया भर की बातें करने के बजाय तौहीद से स्टार्ट लिया जाए, भले वो आपकी बात माने और चाहे न माने, इससे कोई बहस नहीं। क्योंकि आपको इसकी क्या फिक्र है कि वो आपकी पार्टी में शामिल हो जाए तब आप कामयाब हैं। कुरान मजीद ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का नमूना, कुरान ने कहा कि तुम अपनी कोशिश क़यामत में देखोगे। वान सअयहु सौफ युरा, तुम अपनी कोशिश, तुम्हें इस बात की क्यों चिंता है कि लोग तुम्हारी पार्टी में आ जाएं और भीड़ इकट्ठा हो जाए तब तुम कामयाब हो। बहुत से नबी होंगे क़यामत में जिनके पीछे एक ही आदमी चल रहा होगा, कोई आदमी ईमान ही नहीं लाया होगा। वो नबी क्या अपने मिशन में नाकाम है? नहीं नाकाम है, क्योंकि उन्होंने कोशिश की है। लिहाजा ये चिंता छोड़ दें कि भीड़ इकट्ठा हो जाए तो आप कामयाब हैं। भीड़ इकट्ठा, फिरौन के पास बहुत बड़ी भीड़ थी मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में, लेकिन कामयाब मूसा ही अलैहिस्सलाम थे। बहरहाल ये एक उसवा है इब्राहिम की। तीसरी बात, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में, ये आजकल आप देखते हैं सोशल मीडिया पे लोग इस्लाम के नाम पर डिबेट होता है, बहुत से टॉपिक पर होता है, और उसमें ज़्यादातर ऐसे लोग बातें करते हैं कि हमको सुनने वालों को भी मालूम होता है कि ये दलील क्या है, बेकार दी जा रही है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन चूंकि हमको मीडिया में आना है, टीवी पे नज़र आना है, हमारी शोहरत होनी है, हम ये कभी नहीं कहते हैं कि आप हमको बुलाने के बजाय आप फला आदमी को बुलाइए, वो इस मैदान का माहिर आदमी है, मुझे ज़्यादा मालूमात नहीं है। नहीं, हमको अगर दावत आ गई है तो जो भी वजह है, शोहरत भी है, पैसे भी हैं, सब कुछ है, हम जा करके वहाँ पर बात करते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में ये भी एक बड़ी चीज़ है कि हक बात तो कहने के लिए कैसे ठोस बात की जाए। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शिर्क के खिलाफ बात की, सब मुखालिफ हो गए। कल मैंने आपको बताया था, सोसाइटी मुखालिफ हो गई, अब्बा मुखालिफ हो गए, बादशाह मुखालिफ हो गया। तो बादशाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कमांड करने के लिए कि इनको प्रेशर में रखा जाए बुलाया, और बुला करके कहा कि तुम जिस रब की बात करते हो वो रब की क्या सिफत है? मैं असल रब हूं, तुम किसको अल्लाह मानते हो? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत, मेरा तो वो अल्लाह है, मैं उस अल्लाह को मानता हूं जो लोगों को मारता है और जिलाता है, यानी जिंदगी बख्शता है और मौत देता है। तो बादशाह, क्योंकि बुद्धि तो थी नहीं उसके, उसने कहा, बादशाह ने कहा अना वही वो उम्मीद, मारता तो मैं भी हूं, मैं भी जिलाता हूं। एक आदमी को कत्ल की सजा होनी थी, उसने कहा जाओ। दूसरे को मासूम था, कहा इसको कत्ल कर दो। कहा इब्राहिम अगर ये बड़ी सिफत है तुम्हारे अल्लाह की, ये सिफत मेरे अंदर भी मौजूद है। हालांकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो बात कहना चाहते थे वो ये तो थी नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फौरन नोट किया कि इसको अकल नहीं है, बुद्धि वाला आदमी नहीं है, इस मौजू पर बहस करने का कोई फायदा नहीं है। फौरन एक ऐसा ला करके दलील रखा, यही तरीका होना चाहिए अपनी बात को साबित करने के लिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस बात पर बहस करने के बजाय
ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا جو اللہ ہے یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب، کہ میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے اور پچھم میں ڈبالتا ہے، آج آپ اس کا الٹا کر دیجئے۔ قرآن کہتا ہے کہ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، کفر مبہوت ہو گیا، یعنی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بادشاہ کے کب کیا کیا جائے۔ بادشاہ اسی الجھن کی وجہ سے اس نے ان کو جلانے کا کہ آگ میں ڈال دیا جائے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا۔ آج ہمارے پاس کیا ہے، آپ دیکھیں میڈیا پہ کیسی کیسی باتیں ہو رہی ہیں، بٹھا کے لا کر کے میڈیا پہ علماء کو بیٹھا لا گیا ہے، بات کرنے کا سلیقہ تک نہیں ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں سو رہے بھائی، ہلو سوتے رہے، ہم کو بھی نیند آتی رہتی۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو نمونہ ہے وہ یہ نمونہ نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس طریقے سے بحث کی، ڈیبیٹ کیا، وہی ہم کو بھی اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے۔ اگر آپ کو نہیں معلوم ہے، آپ اس ٹاپک کے آدمی نہیں ہیں، آپ کو بلایا جائے، آپ کہہ دیں کہ بھائی ایسا ہے کہ میں اس ٹاپک کا ماہر نہیں کسی دور، لیکن ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں۔ ایک صاحب سے پوچھا گیا کہ جو حجاب ہے اس کے سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا حجاب تو مرد بھی کرتے ہیں، پینٹ پہنتے، دیکھو حجاب ہے کہ نہیں، یہ جواب ہے۔ اور وہ چوٹی کے مولانا ہیں، میں نام لے لوں تو میری کھٹیا کھڑی ہو جائے، چوٹی کے عالم ہے۔ حجاب ایک لفظ ہے، حجاب ایک اصطلاحی لفظ ہے، ایک حکم ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ تم جو پینٹ پہنو یہ بھی تو حجاب ہے۔ یہ طریقہ ہے بات کرنے کا۔ ہمارا وکیل بات کر رہا ہے، جب حجاب کا مقدمہ چلا ہائی کورٹ میں کرناٹک میں، تو وہ کہہ رہا ہے جمعرات کا دن تھا، بدھ کا دن تھا شاید، یا جمعرات کو آرگومنٹ ہو رہا ہے۔ دیکھیے کیسے لوگوں کو آپ ڈیبیٹ کرا رہے ہیں، کیسے لوگوں کو آپ اپنا مقدمہ دے رہے ہیں۔ وہ جا کر کے بات کرتا ہے، کہہ رہا ہے کہ سر ان لوگوں مسلمانوں کو حجاب، اور غیر مسلم ہے، کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کو حجاب کا معاملہ سر جو ہے وہ پرمیشن دی جائے، کیونکہ کل جمعہ ہے اور رمضان آنے والا ہے۔ اچھا رمضان کا حجاب کا جمعہ سے اور رمضان سے کیا تعلق ہے؟ یہ گفتگو کرنے والے لوگ ہیں۔ ایسے گفتگو نہیں کی جاتی ڈیبیٹ کے موضوع پر۔ ڈیبیٹ کے موضوع پر ٹھوک کر ایسا جواب رکھا جاتا ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، کفر کے سامنے جب ابراہیم علیہ السلام نے بات رکھی کہ تو بھی خدا مانتا اپنے آپ کو، ابھی دلیل دیا نا، ٹھیک ہے تو سورج کو کیا کر، پچھم سے نکال دے اور پورب میں لے جا کر کے ڈبا دے، تب معلوم ہوگا تو کیسا ہے۔ ایسی گفتگو کر، یہ اسوہ ابراہیمی ہے۔ ہم لوگوں کو کبھی دیکھیں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم سے کہا جائے کہ آپ میتھ پڑھائیے، مجھے میتھ نہیں آتی ہے، تو ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ٹھیک ہے صاحب پڑھائیں گے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے کہ میتھ مجھے آتی نہیں اور میتھ کے لیکچرر کی پوسٹ مجھے دی جا رہی ہے اور ہم کہیں ہم پڑھائیں گے، جو ایسا پڑھاؤ گے ویسا پڑھاؤ گے۔ ایسے ہی ہر ٹاپک پر ہونا چاہیے کہ آدمی جو ہے جو گفتگو کرے، جس چیز کا ماہر ہو اس پر بات کرے۔ چوتھا اسوہ، جب اللہ تعالیٰ کا ایک حکم آ جائے، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کو جو حکم ذبح کرنے کا دیا گیا وہ عقل، ایک جملہ سنیے، عقل کے بھی خلاف تھا، اخلاق کے بھی خلاف تھا۔ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ اس علاقے میں یا اس زمانے میں لوگ بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، اس کے بھی خلاف تھا۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ میں اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کے خلاف، مطلب عقل کے خلاف، سماج کے خلاف، قانون کے خلاف، محبت، سب چیز کے خلاف یہ حکم ہے بیٹے کو ذبح کرنا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے ایسا مطالبہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام راضی ہو گئے۔ یہ ابراہیم کی زندگی علیہ السلام کی زندگی آپ کے لیے کیا نمونہ ہے؟ وہ تو بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے اللہ کے حکم پر۔ آپ فجر کی نماز میں نیند قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اتنے ہی لوگ ہیں اس محلے میں، جتنے لوگ بیٹھے ہیں اتنے ہی لوگ آباد ہیں۔ یہ
یہ ابراہیم علیہ السلام پہ جو درود بھیج رہے ہیں آپ، یہ سب زبانی جمع خرچ ہے. ہر نماز میں درود بھیجتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام درود بھیجتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ سب کے ساتھ بڑی ٹریجڈی ہے. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پر اتنی باتیں ہوتی ہیں. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، عبد القادر جیلانی بنے کیسے؟ وہ تمہاری طرح کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے، ایسے وہ عبد القادر جیلانی بن گئے ہیں. ان کی زندگی کی، ان کا اخلاق، ان کے کیریکٹر، ان کی باتیں اگر آپ سنیں گے، حقیقت میں جانیں گے تو لگے گا کہ بہت بڑے بزرگ آدمی ہیں. لیکن آج ہم ان کا نام لیتے ہیں اور ان کی بات پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو جو ابھی اگر خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ بیٹے کی قربانی مانگ لیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ ہم سب فیل ہو جاتے. اللہ کو بھی یہ بات معلوم ہے کہ یہ ہمارے لوگ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ سب ابراہیم تو بن نہیں جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام تو دوسری قربانیاں وہ مانگی جو تم کر سکتے ہو. اللہ کے حکم کے آگے آپ اپنے مفاد کو قربان کر سکتے ہیں کہ بھلے ہمارا فائدہ ہو یا نہیں، اللہ کا حکم ہے ہم مانیں گے. ہم اپنے نفس کو قربان کر سکتے ہیں کہ نیند کا معاملہ ہے، اللہ آپ نے حکم دیا ہے کہ فجر کی نماز سورج نکلنے سے پہلے پڑھی جائے گی، ہم کو نیند کتنی بھی آئے ہم ضرور پڑھیں گے. لیکن اگر یہ کیفیت ہماری ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو تو ہم اسوہ بنائیں، قرآن کہے کہ ابراہیم علیہ السلام اسوہ ہیں، لیکن ہم اللہ کے سامنے کوئی بھی، آپ کو معلوم ہے اگر قرآن جو جملہ کہہ رہا ہوں غور سے سنیے، اگر قرآن کریم کے ذاتی آرڈیننس، ایک احکام وہ ہے جس کا تعلق حکومت سے ہے کہ چوری پر ہاتھ کاٹ دیا جائے، زنا کی یہ سزا ہو، شراب کی سزا ہو. اس کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں کہ جو احکامات قرآن نے ہم کو پرسنلی طور پر دیا ہے، غیبت نہیں کرو، والدین کی فرما برداری کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، جو ذاتی ہے، وراثت دو، اس میں ہم فیل ہیں، اس میں ہم فیل ہیں. لہذا یہ ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والوں کا یا ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کو تو اسوہ یہ ہے کہ آدمی سرنڈر ہو جائے، اللہ کا حکم آ جائے تو ساری چیزیں نیچے ہو، اللہ کا حکم ہو. ہم ابھی اس پوزیشن میں بھی نہیں آ پائے ہیں. 90% بھارت نہیں پوری دنیا کے مسلمان فجر کی نماز مرد لوگ جماعت سے نہیں پڑھتے. جب 90% ایک آدمی مخالفت کر رہا ہو اللہ کی تو وہ ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کی کیا بات کرے گا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی یہ سلسلہ جاری رہے گا، انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. 9620409893